بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پنجاب کی طرف سے سفر پیش آیا۔ متعدد حلقوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ بڑے بڑے علماء کا مجمع آپ کے ساتھ تھا۔ ایک دن صبح کو ملنے گئے تو دیکھا کہ حضرت پیشانی پر ہاتھ رکھ کے جھکے ہوئے ہیں اور بہت ہی غمزدہ ہیں۔ دریافت کیا کہ حضرت مزاج کیسا ہے، مگر حضرت نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ پوچھا گیا، پھر بھی خاموش رہے، مگر جب تیسری دفعہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ میاں محمد شفیع کیا مزاج پوچھتے ہو، زندگی بیکار گئی۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو گویا بہت ہی حیران ہوا کہ جن کی زندگی سب سے زیادہ کامیاب ہے، عالم اسلام میں دیوبند کے رئیس الاساتذہ ہیں، خاتم المحدثین ہیں، اور یہ فرما کیا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کس طرح بیکار گئی، جبکہ آپ کے تو کارنامے بہت ہی عظیم ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تاثر کی وضاحت فرمائی کہ میاں محمد شفیع ہم تو دیوبند کے دارالحدیث میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی کے اختلافات پر بحث کرتے ہیں اور اولیاء خلاف اولیاء میں مشغول رہتے ہیں، اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے نہ جاننے سے اسلامی اور انسانی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ ہم نے طلباء کو بھی اسی طرف متوجہ کیا ہوا ہے اور اپنی زندگی کو بھی اسی میں صرف کیا ہے، اور آج باہر آ کر دیکھتا ہوں کہ دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے، نوجوان کا ذہن معاف ہو چکا ہے، ملحد ہیں، قرآن پر ان کے مشکوک ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بحث پر یقین نہیں، حتیٰ کہ خدا کے وجود کے بارے میں بھی شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ ان کے لیے ہم نے کیا سامان کیا ہے، یہ دوزخ کے دہانے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت مفتی صاحب اور دیگر حضرات خاموش ہو گئے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مدارس کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس مدرسہ کی چار دیواری کے اندر بیٹھے رہنے سے تمہارا فریضہ ادا نہ ہوگا جب تک کہ عامت الناس کے ایمان اور عمل کی طرف تمہاری نظر نہ ہو اور ان کے لیے ہدایت کا سامان نہ کر سکو۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس توجہ کے بعد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل حاضرہ کی طرف توجہ دی، اور مسائل حاضرہ میں بہت تحقیق کی، اور تصانیف میں تو ہمیں بھی آج معاشرے کا اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے، عام مسلمانوں کے عقائد کی درستگی کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ایک بادشاہ اجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا۔ غلام نے اس سے پہلے دریا کو دیکھا نہیں تھا اور اس کشتی کی مشقت نہیں اٹھائی تھی، تو رونا اور چلانا شروع کر دیا اور کپ کپی اس کے جسم پر پڑ گئی۔ بادشاہ کا عیش اس سے مقدر ہو گیا، اس لیے کہ نازک طبیعت ایسی صورتوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ خاموش کرنے کی تدبیر سمجھ میں نہ آئی۔ ایک دانش مند اس کشتی میں تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو میں اس کو ایک طریقہ سے خاموش کر دوں۔ بادشاہ نے کہا انتہائی لطف و کرم ہوگا۔ حکیم نے غلام کو دریا میں ڈالنے کا حکم دیا تو لوگوں نے اس کو دریا میں ڈال دیا۔ غلام نے چند بار غوطہ کھایا، اس کے بعد لوگوں نے اس کے بال پکڑے اور کشتی کے سامنے لائے۔ غلام دونوں ہاتھوں سے کشتی کے پچھلا حصہ میں لٹک گیا۔ جب دریا سے باہر آیا ایک کونا میں بیٹھ گیا اور قرار پایا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ تو دانا نے جواب دیا کہ پہلے سے ڈوب
ڈوبنے کی تکلیف غلام میں نہیں دیکھی تھی اور کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں جانتا تھا، اس لیے چیخنا چلانا شروع کیا۔ اسی طرح عافیت کی قدر وہی جان سکتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دکھ درد اور پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ حافظ۔